پہلے تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دفتر خارجہ کا یہ جو بیان ہے، حوثیز کو خبردار کیا گیا ہے، جو ان کی طرف سے اعلانات کیے گئے تھے اور جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ صورتحال مشرق وسطیٰ میں پاکستان کے لیے کتنی چیلنجنگ ہو گئی ہے؟ ایک سفارتی رول تو تھا یہاں پر سعودی عرب سے دفاعی معاہدے کو مد نظر رکھتے ہوئے، اب صورتحال کتنے ایک نازک موڑ پر ہے آپ کی نظر میں؟ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان پابند ہے کہ اگر سعودی عرب کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو پاکستان سعودی عرب کا ساتھ دے گا۔ اس جنگ کے دوران اور اس سے پہلے بھی پاکستان کے بہت سے ٹروپس اور بہت سے جو ہے ایئر کرافٹ وہاں متعین ہیں سعودی عرب میں، تو پاکستان کے دفتر خارجہ نے اپنا فرض نبھایا ہے، خاص طور سے موجودہ صورتحال کے حوالے سے، اور باب المندب اور اس جو ریڈ سی میں جو صورتحال بنی ہے اس کے حوالے سے اس نے اپنی پوزیشن کو واضح کر دیا ہے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اور سعودی عرب جو ہے وسیع تر جنگ کے متحمل ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ سعودی عرب کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور پاکستان کے لیے بھی، اور پاکستان جو ہے اب تک ثالث تھا اور میڈیٹر تھا، تو وہ اب جو ہے کسی جنگ میں شریک نہیں ہو سکتا۔ لیکن پاکستان نے اپنی اصولی پوزیشن واضح کر دی ہے کہ اگر صورتحال اور بگڑ گئی تو انہیں سعودی عرب کا ساتھ دینا پڑے گا، لیکن اس کے بعد جو ہے اس کی ثالث کی حیثیت ایران کے حوالے سے کم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا جو ایران کے وزیر داخلہ کی یہاں موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کا رول تہران میں ابھی ختم نہیں ہوا، امریکہ کا اعتماد بھی جاری ہے۔ تاہم ابھی نئی صورتحال یہ بنی ہے کہ ایک نیا ثالث بھی سامنے آیا ہے، اور وہ عراق کے وزیر اعظم علی الزیدی ہیں، جو واشنگٹن گئے ہوئے تھے، ان کی صدر ٹرمپ سے بھی ملاقات ہوئی اور ان کو یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ آپ ایران کے ساتھ مذاکرات کریں، بالخصوص توانائی کے معاملات کے اوپر، جو اس کی نقل و حمل ہے یہاں سے آبنائے ہرموز سے جو بھی آئل ٹینکرز ہیں یا کارگو ویسلز ہیں، تو اس کے لیے وہ جو ہے وہ کل وزٹ کر رہے ہیں تہران، اور یہ ایک نیا ٹریک شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان، قطر، عمان، سعودی عرب بھی، ترکی اور مصر جو ہے وہ ایک گروپ کے طور پر بھی کوشش کر رہے تھے۔ پاکستان جو تھا لیڈ میڈیٹر تھا ابھی تک بھی، اور علی الزیدی نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ سفارتی اور سیاسی معاملات کو طے کرنے کی کوشش کرتا رہے گا، وہ معاشی امور کے اوپر توجہ دیں گے، یعنی علی الزیدی جو ہیں یا عراق جو ہے معاشی امور کے اوپر توجہ دیں گے۔ تو یہ صورتحال بن رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جنگ رکے، جنگ کے شعلے زیادہ نہ بڑھیں، کیونکہ اس سے تو پورے خطے کو نقصان ہوگا۔ اس وقت جو اس میں معمولی کا اضافہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً ایران جنگ نہیں چاہتا، کیونکہ وہ اور امریکہ جو ہے اس کی مجبوری ہے، اس نے جنگ لڑنی ہے۔ ایک تو اسے اسرائیل کی طرف سے دباؤ ہے، دوسرے یہ ہے کہ انہوں نے جو مفاہمتی یادداشت ایران کے ساتھ مکمل کی تھی، اس کی وجہ سے وہ نشانہ تنقید ہیں، ان کو نشانہ تنقید بنایا جا رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ جناب وہ بہت ویک پریزیڈنٹ ثابت ہوئے ہیں، انہوں نے بہت سی رعایتیں ایران کو دے دی، تو ان کی ایک مجبوری بنی ہوئی ہے۔ لیکن خلیجی ریاستیں جو ہیں اور اس میں سر فہرست سعودی عرب ہے، وہ بالکل جنگ نہیں چاہتے، کیونکہ اس طریقے سے نہ صرف ان کی معیشتیں تباہ ہوں گی بلکہ ان کی سلامتی کو بھی بہت بڑا خطرہ ہے۔ اسی لیے آج میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور بڑی اس سے جڑی ہوئی خبر یہ ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان ایک سول نیوکلیئر اگریمنٹ زیر بحث ہے، اور یعنی یہ مذاکرات پایہ تکمیل کو پہنچ چکے ہیں، لیکن ابھی تک کانگریس سے اسے منظوری نہیں ملی، اور اس میں ایک قسم کی اجازت ہوگی سعودی عرب کو بھی کہ وہ بھی جس طریقے سے ایران میں ہو رہا ہے کہ یورینیم انریچمنٹ کرے یا پلوٹونیم پروسیسنگ کرے، اس کے لیے امریکہ اسے ٹیکنالوجی دے گا، لیکن یہ واضح نہیں ہوا کہ اس کے لیے کسی قسم کی کوئی سیف گارڈز کا بھی انتظام کیا جائے گا یا اس کے علاوہ ویریفیکیشن کے لیے بھی کوئی میکینزم بنایا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو تناؤ ہے، کشیدگی ہے، تصادم ہے، اس کی فضا بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اسے روکنا بہت ضروری ہے۔ ایمبیسڈر صاحب، باب المندب کی صورتحال کو اسپیسیفکلی اگر انالائز کریں، یہ اس سے آگے ہوتیز آپ کو لگتا ہے کہ بڑھیں گے؟ جس کا ابھی تک چار شپس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے ان کو وارننگ دی گئی اور وہ واپس بڑھ گئے۔ ویسٹرن میڈیا بھی اور عام طور پہ بھی مبصرین یہ رائے رکھ رہے ہیں کہ ایران کی طرف سے ان کو ایکٹیو کیا گیا کہ اگر امریکہ سویلین انفراسٹرکچر پہ حملے کرتا ہے تو اس کے بعد وہ ایکٹیو ہو جائیں، اور پھر ہمیں یہ دھمکی سننے کو ملی ہے۔ سو آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس سے
سے آگے چیزیں مزید یہاں پر بڑھیں گی، پھر پاکستان کی پوزیشن کیا ہوگی؟ دیکھیے، لوگوں نے یہ فرض کر لیا تھا کہ جو ایران کا اس جنگ کے بعد 40 روزہ جنگ کے بعد اتنی تباہی و بربادی ہوئی ہے کہ ان کا ایکسس آف ریزسٹنس جو تھا وہ ختم ہو گیا ہے، لیکن ثابت یہ ہوا کہ وہ ابھی زندہ ہے اور متحرک بھی ہے۔ تو اس وجہ سے جو باب المندب میں ہوتیز نے اس جنگ کے دوران کسی قسم کا کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ میرا خیال ہے کہ جو لیٹسٹ ٹریگر تھا وہ ایسے کہ ایران کا ایک طیارہ نیچے اتر رہا تھا وہاں صنعا میں، اور سعودی عرب نے جا کے وہاں بمباری کی، جس کی وجہ سے رن وے تباہ ہو گیا اور وہ طیارہ نیچے نہیں اتر سکا۔ اور جو اس کی جوابی کارروائی کے طور پر ہوتیز نے میسائل فائر کیے، اور اس طریقے سے اور انہوں نے پھر جو دوسرا جو قدم اٹھایا وہ باب المندب کو سعودی عرب کے ویسلز کے لیے بند کر دیا، اور آپ نے کہا کہ 4 جہازوں کو جو وہاں سے جو ان کا ماؤتھ آف دا ریڈ سی اینڈ گلف آف ایڈن ہے وہاں سے واپس مڑنا پڑا۔ تو یہ بہت صورتحال تشویشناک ہے پاکستان کے لیے بالخصوص، کیونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پاکستان کے ٹروپس ڈپلائڈ ہیں وہاں، اور پاکستان کے پاس ایک یہ دس از کالڈ اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس اگریمنٹ، کہ ہم سعودی عرب کے دفاع کو ایسے ہی سمجھیں گے جیسے پاکستان کا دفاع ہو، کیونکہ یہی معاہدے کی ایک شرط وہاں موجود ہے۔ تو یہ پاکستان کے لیے بڑا چیلنج پیدا ہو جائے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سفارتکاری کے ذریعے اس پوری کی پوری صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی جائے، اور جو ہے ایران اور امریکہ جو مرکزی فریقین ہیں ان کو میز کی ٹیبل پہ لائے تاکہ نہ صرف وہ آبِ ہرموز کا مسئلہ حل کریں بلکہ ساتھ ساتھ نیوکلیئر فائل کی طرف بھی توجہ دے سکیں۔ اچھا، اب پاکستان یہ سوال شروع سے تھا کہ اس سفارتکاری کو اپنے ایڈوانٹیج میں کیسے استعمال کر سکتا ہے۔ ایک سٹرگلنگ اکانومی ہم ہیں اور اس جنگ نے مزید متاثر کیا پاکستان کے لوگوں کے حالات کو۔ اب آج پاکستان کے وزیر خزانہ واشنگٹن میں ہے، یہ خبر رائٹرز نے تو رپورٹ کی کہ پاکستان نے $10 ارب کی درخواست کی ہے امریکہ سے، کیونکہ وہ اپنے کاؤنٹر پارٹ سے انہوں نے ملاقات کی ہے۔ وزارت خزانہ سے اس کی کوئی تصدیق تو نہیں ہوئی، لیکن وزیر خزانہ کی گفتگو میں بھی تعاون کی خواہش کا اظہار کیا گیا تھا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس تناظر میں چلا جاتا ہے، آگے اقدامات کیے جاتے ہیں، تو یہ درست سمت ہوگی پاکستانی سفارتی کوششوں کے نتیجے میں؟ میں اس سلسلے میں محتاط رہوں گا، کیونکہ ابھی تک جو ہے وزارت خزانہ نے، وزیر خزانہ نے یا امریکی ذرائع نے مکمل طور پر تصدیق نہیں کی، مطلب کتنی رقم ہے اور اس کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے جی، گا۔ میں زر مبادلہ کے ذخائر میں استحکام لانے کے لیے یہ اس میں کوٹ کیا گیا ہے، لیکن یہ رائٹرز کی خبر کی حد تک ہے۔ جی بالکل۔ تو جب تک کہ اس کی تفصیلات سامنے نہ آ جائیں میں اس کے بارے میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ کہ اس کی نظیر موجود ہے، یعنی مطلب اس کے پریسیڈنٹس موجود ہیں۔ آپ چین سے لیتے ہیں اس قسم کی سپورٹ، آپ خلیجی ریاستوں سے لیتے ہیں، تو پاکستان جو ہے اس میں جو ہے بیلنس آف پیمنٹس کے لیے بھی چاہیے، زر مبادلہ کے لیے بھی چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے ہماری اپنی معیشت کو سہارا دینے کے لیے، کیونکہ جنگ سے پاکستان کی معیشت بھی برے طریقے سے متاثر ہوئی۔ یہاں پاکستان کی معیشت کی اٹھان تھی، لیکن توانائی کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے وہ اتنی کامیابی حاصل نہیں کر سکی جتنی اسے کرنی چاہیے تھی۔ اور پاکستان چونکہ ایک بہت بڑا ملک ہے، آگے جانا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اپنے شرح نمو کو، یعنی گروتھ ریٹ کو تقریباً جو ہے 5-6% تک لے جائے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ آپ انسانی وسائل دیکھیں، زمین دیکھیں، بڑی زرخیز زمین ہے، تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی اگر امریکہ سے مدد مل جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، صرف یہ ہو جاتا ہے کہ پاکستان کے اوپر مجموعی بار یا بوجھ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کے لیے آپ کے اوپر یہ بھی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ آپ ایسے وسائل پیدا کریں یا معاشی ترقی جو ہے اتنی تیزی سے آگے جائے کہ آپ یہ قرضے جو ہیں یا جو آپ نے رقوم لی ہوئی ہیں اسے واپس کر سکیں۔ اب آخر میں اور یہ اس سے ہمارے موضوع سے ہٹ کر سوال ہے آزاد کشمیر کے حوالے سے، آپ صدر رہ چکے ہیں آزاد کشمیر کے۔ سردار مسعود صاحب، جو پچھلے کچھ عرصے سے ہو رہا ہے وہاں پر ایک بڑا پروٹیسٹ ہوا، اس کو جس طریقے سے حکومت نے ہینڈل کیا اس پہ مبصرین سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی مس ہینڈلنگ کی گئی ہے۔ اب وہاں پر الیکشنز کے تناظر میں کیمپین جاری ہے، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت تو ایک دوسرے کے اوپر سیاسی طور پہ بلیم گیم کر رہے ہیں، جو ہمیں الیکشنز میں نظر آتا ہے۔ اپوزیشن کا اس انتخاب کا بوائیکاٹ ہے، لیکن آپ کی نظر میں جس انداز میں اس پہ بھارت نے بھی پروپیگنڈا کیا یہاں پر بنی صورتحال پر، یہ آپ نے اس کو کیسے دیکھا؟ اس کو کس انداز میں آگے لے کر چلنا چاہیے؟
देखिए, भारत अगर देखता है कि पाकिस्तान के किसी इलाके में किसी किस्म की कोई अनरेस्ट है तो वो उसके ऊपर ज़ाहिर है मनफी तबसरे भी करेगा और उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान सफारतकारी में जब कामयाब हो रहा था तो इस किस्म के मौक़े उनको मुहैया किए गए हैं जिसके ऊपर वो तबसरा कर सके और पाकिस्तान को बदनाम कर सके। और इसका जो सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि आपकी जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, जिनमें से बिलखसूस मैं यूनाइटेड किंगडम का ज़िक्र करूँगा, वहाँ जो अरकान पार्लियामेंट हैं या उसके अलावा दूसरे लोग हैं, उन्होंने आके एहतजाज किया और इस तरीके से पाकिस्तान को मतलब इस वक्त जो है मसला मकबूजा जम्मू कश्मीर के बजाय लोगों ने मसला आज़ाद कश्मीर के ऊपर बातचीत करना शुरू कर दी और इंटरनेशनल मीडिया भी इसमें दिलचस्पी लेना उसने लेनी शुरू कर दी। तो मैं समझता हूँ कि इन हालात में जो दोनों सियासी जमातें हैं, बड़ी सियासी जमातें हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को मुहतात रहना चाहिए और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि ये जो पूरे का पूरा जो आप कह रही थी कि जो सूरत हाल ख़राब हुई उसमें कोई वाहिद जमात कसूरवार नहीं है। ये पूरा किस्सा जो है 2023 से शुरू होता है और उसमें तमाम अरकान असम्बली इसमें मुलव्वस थे या किसी न किसी तरीके से उनका भी इसमें हाथ है। तो मेरा ख्याल है सियासी रवादारी का सबूत देना चाहिए और इस किस्म के मुखालिफाना बयानात नहीं देने चाहिए, क्योंकि उससे सूरत हाल और बिगड़ती है। लेकिन यानी आप किसी के कांधों पे ज़िम्मेदारी नहीं डाल सकते। इसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि इंतखाबात के दौरान जब इंतखाबी मुहिम होती है, वो अमेरिका हो, वो यानी जहाँ भी डेमोक्रेसी होगी, वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, यूनाइटेड किंगडम हो, इसी किस्म की इंतखाबी मुहिम चलती है और जमातें जो है एक दूसरे को मुआफ़ नहीं करती हैं। और मैंने किसी और प्रोग्राम में ये कहा, मैं वो दोहराना चाहता हूँ कि जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून है वो मरकज़ में हलीफ हैं और कई दूसरी जगहों पे, और उसके बाद जो आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम के दरमियान रकीब हैं, ताकि वो किसी तरीके से ज़्यादा वोट ले सकें। आप देखिए कि इनमें से कौन कामयाब होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।